الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارنا علی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارنا علی اجتنابہ۔ پچھلے دن ہم لوگ بات کیے تھے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ اصل میں فتنہ سے بچنے کے لیے اسپیشل دن ہے، تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس ثبوت ہے اور وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے جمعہ کے دن تو ایک جمعہ سے لے کے آنے والا اگلا جمعہ تک وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا۔ تو اسی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹیڑھا پن کا مطلب یعنی کسی طرح کا ڈیویئنس نہیں ہے، کسی طرح کا ڈیویشن نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، بالکل اسٹریٹ ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو اللہ تعالی کا پنشمنٹ ہے وہ کافی سیویئر پنشمنٹ ہے، یعنی اللہ تعالی اس میں وارننگ دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اللہ کے طرف سے جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ہی سیویئر، بہت ہی شدید دردناک عذاب ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جو مومن ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسی خوشخبری ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب جو بھی عیش و آرام جو بھی چیز ہوگا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مطلب صاف ہے کہ قرآن ایک طرح سے ہم لوگوں کے لیے وارننگ بھی ہے اور ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے۔ لیکن وارننگ کس کے لیے ہے؟ وارننگ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جب کوئی کچھ اسٹیپ لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو وہاں پر اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس وارننگ سے کچھ سبق لیا، جس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ دیے ہیں، اب ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچ جانا ہے۔ تو جو ان سب باتوں کو مانتا ہے ان کو مومن کہتے ہیں، جو اللہ کے راہ پہ چلتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور مومن کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ باقی جو ادر لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے کسی طرح کا خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک کہہ لو کہ عذاب کا اعلان ہے۔ تو اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قربانی دینی ہوتی ہے، بہت طرح سے قربانی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ پیسے سے، دولت سے قربانی دیتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی کسی چیز کو چھوڑ کر قربانی دیتے ہیں۔ انہی قربانیوں میں ایک قربانی آتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا وطن، اپنا گھر، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ اپنا بچپن گزارا، جہاں اس کی اچھی یادیں بنی، جس جگہ سے اس کو بہت ہی محبت ہے، اس کو وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ چھوڑنا کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذریعہ معاش کے تلاش میں، اپنی روزی روٹی کی تلاش میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں ودیش چلے جاتے ہیں، کہیں باہر شہر چلے جاتے ہیں جہاں ان کو پسند نہیں ہے، پھر بھی وہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی طرح سے مشقت کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کی قربانی ہے، اور یہ قربانی وہ انسان کیوں دے رہا ہے؟ اپنے فیملی والوں کے لیے دے رہا ہے، اپنے لوگوں کے لیے دے رہا ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، ان کا جو زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے وہ بہترین ڈھنگ سے ہو جائے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا سے اچھا کر سکے، بھلے اسے تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا مصیبت اٹھانا پڑے، گھر سے دور رہنا پڑے، وہ کرتا ہے یہ۔ تو اسی طرح سے وطن کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا،
جب یہ پریوار اور ریلیٹو سے لے کے ہے، فیملی سے لے کر کے ہے، تو اس کا اجر ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا گھر، اپنا پریوار یا اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پیار نہیں تھا؟ بے شک تھا، بہت پیار تھا، ان کا اپنا وطن تھا۔ لیکن ایسی پریشانیاں ہو گئی، ایسا سچویشن کریٹ ہو گیا کہ اب وہاں پر اللہ کا عبادت کرنا، اللہ کا نام لینا کچھ لوگوں کو مطلب ناگوار گزرا۔ تو اتنے ظلم و ستم ہوئے کہ آخر میں ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر رہ کر وہ کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے، اللہ کی بات کو نہیں پھیلا پا رہے تھے، اسی وجہ سے جانا پڑا، اسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے سورہ کہف میں۔ کچھ لوگ، کچھ نوجوان لوگ، یوتھ، وہ لوگ پکا ایمان لائے، اللہ پہ ایمان رکھے، لیکن ان کا جو معاشرہ تھا، ان کا جو اگل بگل تھا، ان کا جو آس پڑوس تھا، وہ لوگ کیا کرنے لگا؟ شرک کرنے لگا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنے لگا، کسی اور کی عبادت کرنے لگا۔ اور یہ جو گروہ تھا، یہ کچھ ہی لوگوں کا گروہ تھا۔ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ لوگ 3 لوگ تھے اور ان کا کتا تھا ایک، کچھ لوگ 5 لوگ بولتے ہیں اور ایک ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ 7 لوگ بولتے ہیں۔ مطلب اس طرح سے الگ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کو ہی یہ پتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہی یہ پتا ہے کہ اصل میں وہ کتنے لوگ تھے، اور اس بات پہ زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ایمان لائے اللہ کے اوپر، اور یہ طے کیے کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ ہمارے لوگ شرک کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور خداؤں کو خدا بنا لیا ہے، اور لوگوں کو اور چیزوں کو خدا ماننے لگے ہیں۔ تو یہ لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیے؟ یہ لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے جنگل یا پہاڑ میں، اور اس پہاڑ میں ایک گفا تھی، وہاں پہنچے اور اللہ سے دعا کیے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ قبول کیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں سلا دیے۔ اور پھر کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے، تاکہ وہ لوگ آپس میں طے کر سکے کہ وہ لوگ کتنا دیر سوئے، کتنا گھنٹہ سوئے۔ تو ان میں سے ایک گروہ جو بولا کہ لگ بھگ آدھا دن یا دن سے کچھ زیادہ سوئے ہوں گے، اور دوسرا والا بولا نہیں، تھوڑا کم سوئے ہیں یا تھوڑا زیادہ سوئے ہیں۔ اس طرح سے 2 گروپ بن گیا، ایک کم بول رہا ہے اور ایک زیادہ بول رہا ہے۔ تو اسی میں جب اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم لوگ کے ساتھ کہ ہم لوگ شیور نہیں ہو سکتے ہیں کہ کس بات کو مانا جائے، تو ہم لوگ بولتے ہیں واللہ عالم، مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ویسے وہ لوگ بھی بولے کہ کتنا ہم لوگ سوئے، کتنی مدت تک سوئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بھوک لگی ہے تو کسی کو بھیج کر کے مارکیٹ سے کچھ کھانا منگوا لیا جائے، اور ان کو کچھ سکہ دیا گیا کسی ایک کو ان میں سے، اور کہا گیا کہ جاؤ اور مارکیٹ میں جا کے دیکھو کہ کون سا چیز پاکیزہ چیز ہونا چاہیے، حلال چیز جس کو ہم لوگ کھا سکتے ہیں، اویلیبل ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب فتنہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ شہروں میں زیادہ فتنہ ہوتا ہے بنسبت گاؤں کے، جو برائیاں ہیں سب سے پہلے کہاں آتی ہے؟ شہروں میں آتی ہے، پھر شہروں سے دھیرے دھیرے گاؤں کی طرف بڑھتی ہے۔ تو عام طور پہ شہر کے اندر انسان زیادہ انسیف ہے، شیطان کا سکہ زیادہ چلتا ہے، اور کوئی بڑے شہر میں رہ رہا ہے تو وہ فتنہ میں زیادہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تمام طرح کے گناہ کرنے کا
کفر کرنے کا، شرک کرنے کا ذریعہ زیادہ آسانی سے موجود ہے، اور اگل بگل کے لوگ، خاص کر کے زیادہ تر لوگ برے کاموں میں ہی ملوث ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو انسان نہیں چاہتا ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی مجبوری کریٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کا ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں نظر آ سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، دکھاوا کے لیے شادی میں خرچ کرنا، دکھاوا کے لیے شادی میں خرچ کرنا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹو، ہمارا پڑوسی اتنا لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، اپنی بیٹی کے شادی میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا سپوز۔ اب جو نیکسٹ شادی ہوگی ان کے اگل بگل میں، ان کا پڑوسی سوچے گا کہ اس سے بہتر کرنا ہے، اور وہ 12 لاکھ خرچ کر سکتا ہے، 15 لاکھ خرچ کر سکتا ہے، یا کوشش کرے گا اتنا خرچ کرنے کی۔ تو اسی طرح سے جب ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں برائیاں عام ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یا کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو خود کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مجبوری بن جاتی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کا سچویشن آ گیا تھا ان نوجوان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پہ پکا ایمان لائے تھے، لیکن یہ لوگ کمزور ایمان والے نہیں تھے، جس وجہ سے انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا۔ مطلب ایسا نہیں، اچھا ٹھیک ہے چلو رہ لیتے ہیں، کیا ہوا، سب تو ایسا ہی کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں کریں گے، لیکن اپنا یہیں پر رہیں گے، سب چیز ٹھیک رکھیں گے اور کوشش کریں گے ان لوگ سے بچ کے رہیں۔ نہیں، ان لوگوں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چھوڑنا اللہ کے راہ میں چھوڑنا مانا جائے گا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو جب فتنہ بڑھ جاتا ہے تو انسان کو بچنا چاہیے اس سے۔ کیسے؟ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ سے دور ہٹ جانا چاہیے، بھلے جنگل میں کیوں نہ جانا پڑے، بھلے پہاڑ میں کیوں نہ جانا پڑے، لیکن اگر واقعی میں اللہ پہ پکا ایمان ہے تو وہ انسان اس گندگی میں، اس گلیز میں نہیں رہے گا، اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ کہف والوں نے کیا۔ اسی طرح سے دوسری بات، جب یہاں پر دیکھو کہ وہ لوگ اٹھنے کے بعد کھانا کی طلب ہوئی تو لوگ اپنے ساتھی کو بھیجے، لیکن یہ کلیئر انسٹرکشن تھا کہ کیا چیز پاکیزہ ہے، مطلب کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے، جہاں سے بھی آ جائے وہ چیز نہیں کھائیں گے، بھلے دیکھنے میں اچھا ہو نہ ہو۔ کیسا چیز ہونا چاہیے؟ حلال اور پاکیزہ چیز ہونا چاہیے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ تو ایک کچھ لوگوں کا گروپ جو کہ اپنے قوم سے دور ہے، پہاڑ پہ ہے، گفا میں ہے، بھوک لگی ہے، کھانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہاں پر بھی اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ ہم جو سو نہ کھا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو کھاتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کا جسم کے حصے کا کوئی بھی ایک بھی گوشت کا ٹکڑا اگر حرام کسی طرح کا کھانے سے بنا ہوگا، گرو ہوا ہوگا، تو اس ٹکڑے کو جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا، جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہم لوگ جو کھانا پینا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، فی الحال یہ بات سمجھنا ہے کہ اس کا دھیان رکھنا ہے نا۔ پتہ چلنے کا طریقہ ہم لوگ ڈھونڈیں گے، کیسے پتہ چلے گا۔ تو اب جب وہ لوگ اٹھے اور ان کے ساتھی گئے مارکیٹ، اپنا سکہ لے کر کے گئے، دکاندار کو دیا کہ کھانا کا مطلب جو بھی کھانا لینا تھا لیے، اور دکاندار کو سکہ دیے، تو دکاندار جو دیکھ کے چونک گیا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ تو ابھی چلتا ہی نہیں ہے۔ کتنا سال پرانا؟ 300 سال پرانا۔ اب یہاں جو ہے 300 سال پرانا، یہ بولے ارے ہم تو مطلب چلا رہے تھے، کل ہی چل رہا تھا، آج کیسے نہیں چلے گا؟ یہ سب بات ہوئی۔ تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ 300 سال، یا پھر کسی ادر کیلنڈر کے حساب سے جوڑا جائے تو اس میں کچھ اور سال کا اضافہ کرنا پڑے گا، لگ بھگ 300 سال تک وہ لوگ سوئے رہے اس گفا میں۔ کیا ہو رہا تھا؟
تو سورج نکل رہا تھا، لیکن ان لوگوں کو بنا ڈسٹرب کیے ہی سورج ڈوب بھی جا رہا تھا، غروب ہو جا رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جیسے ہوتا نا کروٹ بدلنا یہ سب بھی کروا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ہی پوزیشن میں آدمی 300 سال رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیرالائز ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ سب چیز بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اگر تم لوگ یا کوئی بھی ان لوگوں کو گفا میں دیکھ لیتا تو وہاں پہ ڈر سے بھاگ جاتا. مطلب کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہاں پہ وہ لوگ پروٹیکٹڈ تھے. تو اس طرح سے ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ ایمان رکھ کر کے اپنی کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے لیے فار دا سیک آف اللہ کے لیے جب کہیں ہجرت کرتا ہے، جب کہیں جاتا ہے، تو اس کا کیئر ٹیکر بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کو نہیں سوچنا ہے. 300 سال تک اللہ تعالیٰ کسی کو سلا سکتے ہیں، پھر جگا سکتے ہیں، اور پھر ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ 300 سال گزر گیا ہے، کیونکہ نہ ہی ان کا ایج بڑھا، نہ ہی ان کو کچھ ایسا نظر آیا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. ان کو بس یہی لگا کہ مانو صبح سوئے تھے یا دوپہر میں سوئے تھے تو کچھ حصہ گزرا ہے. تو یہ ایک مطلب ہم لوگ کا ایک لیسن بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ لوگ فتنہ سے بچنے کے لیے بھاگے تھے، اور اسی لیے حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ سورہ کہف جو ہے تمہیں فتنہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، خاص کر کے دجال کے فتنہ سے. اور اس کے لیے جو کہا گیا ہے ریسائٹ کرنے کا مطلب تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ قرآن کھول کر کے اس کو پڑھ لیں گے، لیکن اس کو بائی ہارٹ کرنا پڑے گا. بائی ہارٹ کا مطلب کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں ہیں، کم سے کم پہلی 10 آیتیں، ان 10 آیتوں کو حفظ کرنا پڑے گا، منہ زبانی یاد کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب بھی سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں. صرف ہم لوگ جو رٹ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں تو وہ ثواب ملے گا اس کا، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا. وہ ایک ایک حرف جو پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کا ثواب ملے گا، لیکن انڈرسٹینڈنگ والی بات اس میں نہیں ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل کیے اپنے بندے پر اور اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں رکھے، اور یہ وارننگ ہے اور یہ خوشخبری ہے، تو جب یہ وارننگ ہے اور خوشخبری ہے تو ہم لوگ اس سے انجان کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ انجان رہتے ہیں تو یہاں پر سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم کا پھر سے خلاف ورزی کر رہے ہیں. قرآن نہیں پڑھ کے بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسٹرکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پڑھنے کا. نالج اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا. اور اگر ہم لوگ اسی نالج کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، طاق پر رکھ دیں، یا پھر شب برات کے ٹائم میں نکال کے پڑھیں، یا پھر رمضان کے ٹائم میں صرف ہر ڈیلی 2 پارہ 4 پارہ کر کے پڑھ لیں اور بنا کسی انڈرسٹینڈنگ کے، تو یہ ہم لوگوں کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہم لوگوں کو. تو اب ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ دجال ایک ایسا چیز ہے جس سے ہر نبی نے کیا کیا؟ اپنی امت کو ڈرایا ہے. اور کہا گیا کہ دجال جو ہے ظاہر ہوگا. کب ظاہر ہوگا؟ جب دجال کے بارے میں باتیں ہونا، مسجد کے منبر سے خطبہ میں باتیں ہونا، اس کا اعلان ہونا، تقریر ہونا بند ہو جائے گا. جب انسان دجال کا نام سنے گا ہی نہیں، جانے گا ہی نہیں. تو اگر دیکھا جائے تو کیا ایسا وقت نہیں آ گیا ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں دجال کے بارے میں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دجال کا انکار کرتے ہیں. دجال کا انکار کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی آدمی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کوئی نظام ہوگا، یہ کوئی سسٹم ہوگا. لیکن حدیث کے مطابق یہ بات سراسر غلط ہے. اور جیسا کہ ہم بتائے تھے کہ سر سید احمد خان ہے نا، ہاں، ہمارے ماڈرن ایجوکیشنسٹ، یہ اور اسی طرح کے لوگ، ان لوگوں کو بھی حدیث پر اتنا لینا دینا نہیں تھا. یہ لوگ قرآن کو اٹھائے، اپنے حساب سے جیسے سمجھ میں آیا تفسیر کیے، اور کچھ نئی باتیں لا دیے،
جیسے کہ ایک ہاتھ میں سائنس، ایک ہاتھ میں قرآن، ہے نا. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ بنایا گیا. اور کچھ بڑے عالم بھی جن کا ہم نام نہیں لیں گے، لیکن اور چیزوں میں وہ مہارت حاصل کیے اور مہارت رکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو ٹاپکس آئے، امام مہدی کا، دجال کا، بڑی جنگ کا، جنگ عظیم جس کو کہتے ہیں، ان سب کا انکار کیے. ٹھیک ہے، تو انڈرسٹینڈنگ میں کچھ لوگوں کا دقت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں ان کی اچھی ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بن رہا میری نظر میں کہ ان کا مطلب یہ کیا جائے. لیکن ایسا کچھ لوگ کیے، جن میں سے ایک ہمارے علامہ اقبال صاحب بھی شامل ہیں. ہاں، تو کچھ باتوں کو بالکل سراسر نکار دیے، لیکن ان کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. تو ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں ہیر فیر ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے مسئلہ پہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ بالکل ایک دم اسلام سے ہی کسی کو خارج کر دیتا ہے. اس پہ بھی ہم لوگ کبھی ڈسکس کریں گے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نواقص الاسلام اور ان نواقص الاسلام، یعنی ایسی چیزیں جو اسلام سے کسی کو باہر کر دیں. اور عام طور پہ لوگوں سے ایسا ہوتا ہے، لیکن لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اسلام سے باہر ہو گئے. تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ کبھی. تو اصل میں کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، بتا رہے تھے لوگوں کو اللہ کے بارے میں، تو یہودی لوگ، خاص کر کے جیوز لوگ جو ہیں، وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. اور ان لوگوں کے اندر یہ خرابی رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ لوگ جان بوجھ کر کے بھی نہیں مانتے ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بالکل کلیئر سائنس کے ساتھ آئے تھے. بچپن میں ہی وہ بولنا شروع کر دیے تھے لوگوں کو، ہے نا، اپنی ماں کی طرف سے گواہی دے رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو نہیں مانا. جیوز لوگ، عیسائی لوگ نہیں، یہودی لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانے، ان کو نبی نہیں مانے، ان کو مسیحا نہیں مانے. اور جانتی ہو کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی بچا چکے تھے. تو ان لوگوں نے جسے سولی چڑھایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. لیکن ایسا وہ لوگ نہیں مانتے. ایسا ہم لوگ مسلمان جو ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کلیئر ثبوت ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ لوگ اصلی مسیحا کو نہیں مانا. تو جو نقلی مسیحا ہے، مسیح الدجال، تو دجال کا ہی وہ لوگ دجال کو ہی اپنا اصلی مسیحا مانے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہی یہودی قوم ہے، لیکن اس کے بعد جو نبی آئے تو وہ لوگ ان کو نہیں مانے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے ایک عذاب بھی ہے کہ اصلی مسیحا جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا گیا ہے، تو اصلی مسیحا جو تھے ان کو وہ نہیں مانے مسیحا. تو اسی لیے جو نقلی مسیحا ہوگا دجال، ان کو وہ لوگ مانیں گے، اس کو فالو کریں گے. تو یہ ان کے لیے سزا بھی ہے کہ جب تم اصلی کو نہیں مانے تو نقلی کو مانو اور جہنم میں جلو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دجال ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو تین بڑی قومیں، ایک مسلمز، دوسرا عیسائی میں اس کو بولا جاتا ہے اینٹی کرسٹ یا اینٹی کرائسٹ، کیا بولتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ. اور تیسرا ہو گیا جیوز. یہ تینوں قوم ایک مسیحا کا انتظار کر رہی ہے، جس میں سے مسلمان کا جو مسیحا ہے، مطلب امام مہدی کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صحیح ہے، وہ اصلی ہے. لیکن دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا. تو ان کو جو دجال کو جو مسیحا مانے گا وہ اصل میں کون؟ جیوز لوگ. اور جو عیسائی میں بہت زیادہ بھٹکے میں جو آنے والے نہیں ہے راہ پہ، وہ لوگ اس کو مسیحا مانیں گے، اپنا بادشاہ مانیں گے. اور اسرائیل جو ہے اسی نیت سے قائم کیا گیا ہے، دا اسٹیٹ آف اسرائیل اور دا فالس اسٹیٹ آف اسرائیل، ہے نا. اس کو اسی نیت سے قائم کیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ان لوگوں کے بادشاہ کے آنے کا. اور وہ لوگ اسی تیاری میں بہت کچھ کرتا ہے. ٹیمپلز کے بارے بات کرتا ہے، وال کے بارے بات کرتا ہے، مسجد اقصی کو
مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بارے بات کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.